بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے سماع موتا. موتا میت کی جمع ہے اور سماع کا معنی ہوتا ہے سننا، یعنی وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے جن کی وفات ہو گئی، قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں ان کا لوگوں کی آواز کو سن لینا، اس کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے آج کی گفتگو اس بارے میں ہے. سبحان اللہ. اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بطور خاص وما انت بمسمع من فی القبور، کہ نہیں ہے آپ سنانے والے ان لوگوں کو انہیں جو قبروں میں ہیں. یہ اس لیے تلاوت کی کہ لوگ یہ پڑھ کے اولیاء اللہ کے سننے کی نفی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ معاذ اللہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی بھی نفی کرتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید کے مفہوم پر واردات کرنا یہ خوارج کا باطل پرستوں کا پرانا طریقہ ہے. ہم نے اس سلسلہ میں مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کے موضوعات متعدد بیان کیے کہ اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید خود اس مطلب کو رد کرتا ہے جو آج منکرین اولیاء مطلب نکال رہے ہیں. یہ آیت دلیل ان کی نہیں، یہ دلیل ہماری ہے. اور آیت کے ما قبل ما بعد کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت
جس نظریے پر موجود ہیں وہی نظریہ قرآنی اور ایمانی نظریہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اس سلسلہ میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور فرامین تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ مجتہدین، ائمہ اسلام، وہ بھی ایک طویل فہرست ہے مختلف صدیوں میں جو اہل حق کے امام گزرے ہیں، ان کی تشریحات باحوالہ ہمارے پاس تفصیل سے موجود ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے لحاظ سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ انتا سے جو خطاب ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہے۔ انتا سے جو رب گفتگو کر رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی امت مراد ہوتی ہے، قیامت تک کے لوگ مراد ہوتے ہیں، یہاں سب سے پہلے ڈائریکٹ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، چونکہ بعد میں ہے ان انت الا نذیر، اس آیت کے فوراً بعد نہیں ہو تم مگر صرف ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے۔ تو پتہ چلا یہ ہر بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، چونکہ خالق کائنات نے معین کر دیا آیت کے اگلے جو بعد والی آیات ان کے ساتھ کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، جو ہمارے سے مراد دار ارقم سے لے کر مسجد رضا مجتبیٰ تک پوری امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت اور اس سے پہلے کی آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ نے یہ گفتگو فرمائی کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تبلیغ کر رہے تھے اور دل میں سوز اور درد تھا کہ لوگ کلمہ پڑھیں اور جہنم سے بچ کے جنتی ہو جائیں، ابو جہل جیسا بدبخت انسان یا اس سے ملتے جلتے جو لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر تھی یا ان کے جو چیلے تھے، جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیات ہمارے آقا علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے نازل کی کہ محبوب تمہاری تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے، تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے انہیں سمجھایا ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر دی ہے۔ اگر یہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ کسی طرح بھی اپنے دل میں افسوس نہ کریں، کسی طرح بھی اپنے دل میں آپ اس سلسلہ میں پریشان نہ ہو، اس واسطے کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، تو ان سے آپ یہ امید نہ وابستہ کریں کہ یہ بات سنیں گے اور قبول کر لیں گے، ان میں قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ اس سلسلہ میں اپنے آپ کو مسرور اور خوش رکھیں اور ان کے بارے میں آپ افسوس نہ کریں۔ یہ آیات ساری کی ساری رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے، جو رب کا آپ کی ذات سے پیار ہے اس کے پیش نظر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ یہ آیات اس پس منظر میں نازل نہیں ہوئی جس میں آج منکرین پیش کر رہے ہیں کہ مکہ شریف میں کسی ولی کی قبر پر سرکار کھڑے ہوں یا کوئی صحابی کھڑے ہوں اور اللہ فرما رہا ہو یہ قبر کے اندر جو ولی ہے تم اس کو نہیں سنا سکتے۔ مدینہ شریف میں کسی قبر پر کوئی صحابی جا کے کھڑے ہو گئے ہوں
اور وہ اسے پکار رہے ہوں قبر والے کو، یا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہوں اور آیت آ گئی ہو کہ یہ تم نہیں سنا سکتے، یہ ہمارا 100% چیلنج ہے اس پوری کمپنی کو کہ جو اس کا شان نزول اور پس منظر قرآن میں ہے، یعنی پس منظر اور شان نزول حدیث میں، اور امت نے سمجھا، وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سمجھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ نے انہیں موبائل قبریں قرار دیا اور فرمایا کہ محبوب آپ کو ہم نے بھیجا ہے کہ جو زمین کے اوپر ہے آپ نے ان کو کلمہ پڑھانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے، جو سنتے ہیں قبول کرتے ہیں۔ اور یہ تو اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ یہ ہیں ہی مردہ، اور مردے ہیں یہ لوگ، اگرچہ چلتے پھر رہے ہیں۔ تو اس واسطے آپ اس سلسلہ میں پریشان نہ ہو اور اپنی دعوت اور اپنے اس کارواں کو مزید آگے بڑھاتے چلیں۔ اب یہ جو گفتگو میں نے کی ہے قرآن مجید برہان رشید سے، دیکھیے ما قبل کیا کہتا ہے اور ما بعد کیا کہتا ہے۔ چوتھا پاؤ جو ہے 22ویں پارے کا، اس میں یہ ہے، اللہ فرماتا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا، نابینا اور بینا آپس میں برابر نہیں ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور اندھا، یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور تیز دھوپ بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ یہ ایک مضمون آ رہا ہے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نابینا اور بینا آپس میں برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی آپس میں برابر نہیں، سایہ اور تیز دھوپ آپس میں برابر نہیں، اور مردے، زندہ اور مردے آپس میں برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنانے والے انہیں اے محبوب ان کو جو کہ قبروں میں موجود ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، یعنی آگے کوئی ڈر کے کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، درحال کہ آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور آپ ڈراتے بھی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت میں ہی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے، یعنی پہلی امتوں کے جو نبی تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھ رہے، آپ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، وہ کہتے نہیں آپ رسول نہیں ہیں معاذ اللہ، اللہ فرماتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لوگوں نے پہلوں کو بھی جھٹلایا تھا، پہلے بھی جو نبی آئے تو ان کے مقابلے میں بھی منکر تھے کہ جو ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس آئے، کس کے ساتھ؟ روشن دلیلوں کے ساتھ اور زبر صحائف کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور کتاب منیر لے کر پہلوں کے پاس بھی رسول آئے، نبی آئے، انہوں نے جھٹلایا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تجھے محبوب جھٹلا رہے ہیں تو ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور آپ نے جو بشیر اور نذیر ہونے کا آپ کا منصب تھا اس کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اب یہ آیات میں پہلے مثال دے کر اور آگے ان انت الا نذیر کے بعد جو گفتگو ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں
اب کیا قبروں والے باہر نکل کے جھٹلا رہے تھے؟ کون جھٹلا رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن نے معین کیا کہ یہ قبر کے مردوں کی بات نہیں، یہ ابو جہل جیسے مردوں کی بات ہے۔ چونکہ قبر والے جو ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان انت الا نذیر، یہ فوراً وما انت بمسمع من فی القبور کے بعد جو اگلی آیت ہے متصل ساتھ والی، وہ یہ ہے ان انت الا نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آگے قبول کوئی کرے یا نہ کرے اس کی قسمت، آپ نے ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیہا نذیر وَإِن يُكَذِّبُوكَ، محبوب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پھر ان لوگوں نے پہلوں کو بھی جھٹلایا تھا۔ اب یہاں اِن يُكَذِّبُوكَ جو فاعل ہے کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے کون مراد ہے؟ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو وہ کمپنی نجد سے لے کر یہاں تک کہ جو کہتی ہے کہ اس سے مراد ولی ہیں، اس سے مراد قبروں والے ہیں، تو پھر قبروں والوں کی کتنی طاقت مان لی کہ قبروں سے باہر آ کے وہ جھٹلا رہے تھے سرکار کو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ نص قرآنی واضح کر رہی ہے کہ من فی القبور سے مراد زمین میں بنی ہوئی قبروں والے نہیں، قبروں جیسے جسم لے کے مردہ دل پھرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اس میں حدیث کا مقام اس کے بعد ہے، آیت کے بعد صحابہ نے کیا سمجھا وہ بعد میں ہے، آگے مختلف تشریحات ائمہ کی بعد میں، خود قرآن یعنی جس وقت پہلے پڑھ لو بعد میں پڑھ لو، بات کس انداز میں بتائی جا رہی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سرکار کسی قبر پہ نہیں گیا کسی کو سنانے کے لیے، سرکار مکہ شریف یا مدینہ شریف کے کسی قبرستان میں جا کے مردوں کو تبلیغ نہیں کر رہے تھے کہ آیت اتر آئی کہ یہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے مردے ہیں محبوب ان کو نہیں سنا سکتے، نہیں، جو زندہ تھے چلتے پھرتے تھے مگر دلوں پہ مور لگی ہوئی تھی اور بات سن کے نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو جو قبروں میں ہے سنانے والے نہیں، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔ اگر یہ قبروں والے تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یعنی چلتے پھرتے جن کے بدن قبریں ہیں جسم، من فی القبور کفار، یہ تجھے نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی جھٹلاتے رہے، انہوں نے پہلوں کو بھی جھٹلایا ہے، پہلے جو دنیا میں نبی آئے ہیں ان کی بھی تکذیب ہوتی رہی ہے، لہذا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، قرآن کی یہ آیت اہل سنت کے عقیدے کو واضح کر رہی ہے کہ من فی القبور پڑھ کے کوئی داتا صاحب مراد نہ لے، من فی القبور پڑھ کے کوئی خواجہ صاحب مراد نہ لے، اور معاذ اللہ من فی القبور پڑھ کے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک مراد نہ لے۔ من فی القبور ابو جہل کی طرح کے وہ لوگ جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی تھی اور سمجھانے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، من فی القبور وہ ہیں، اور خالق کائنات نے فرمایا یہ جو تمہاری بات نہیں مانتے جھٹلاتے ہیں تو محبوب کوئی بات نہیں، اللہ اپنی طرف سے محبوب کی تبلیغ پر اپنی طرف سے پوری طرح رضا کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، تو جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں وہ نہیں مانتے، تو محبوب آپ نے تبلیغ کا فریضہ مکمل کر دیا ہے۔ اب اس تفسیر کو جو میں نے کہا میں صرف اس وقت دو آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں، اور اس پر یعنی جو معنی ہے اس معنی پر تقریباً 500 کے قریب حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، یعنی 500 کے قریب کیا حوالے کہ اس آیت پر وہ کہیں گے ہر صدی کے امام کہ من فی القبور سے مراد کافر ہے، من فی القبور سے مراد کافر ہے، اور یہ نسل جب سے پیدا ہوئی ہے ان کے لوگوں کے سوا 14 صدیوں میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو من فی القبور سے مراد ولی لیتا ہو۔
من فی القبور سے مراد اللہ کے ولی لے ایسا ایک بھی نہیں ہے، اور من فی القبور سے مراد کافر لے ایسا صحابہ سے لے کر آج تک کے ساری مسلمانوں کی جماعت کثیرہ موجود ہے۔ اس مقام پر یہ امام قرطبی کی تفسیر قرطبی میرے سامنے موجود ہے، اس کی جلد نمبر 7 میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا اس مقام پر، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ أَيِ الْكُفَّارِ، کہ من فی القبور سے مراد کیا ہے؟ کفار، الَّذِينَ أَمَاتَ الْكُفْرُ قُلُوبَهُمْ، کہ کفر نے جن کے دل مار دیے ہیں، کفر نے جن کے یعنی مردہ دل، یہ ہے قبور کا ترجمہ، مردہ دل، کفر نے جن کے دل مار دیے ہیں، قبور والے یہ ہیں، من فی القبور ای الکفار، ہر کافر مراد نہیں ہے، اس واسطے کہ کافر تو ہزاروں تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا سرکار کا، یہ وہ کافر ہیں جو اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، محبوب وہ لوگ جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں قبول کرنا، یہ وہ خاص قسم کے کافر کہ جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے، ان کا تذکرہ رب ذوالجلال نے من فی القبور کے انداز میں کیا ہے، اور یہ پوری امت اس پر گواہی دے رہی ہے، اور کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ جو آیت ہے کافروں کے بارے میں وہ داتا صاحب کے بارے میں پڑھنا، جو آیت صحابہ نے کفار کے بارے میں سمجھی اور وہ غوث پاک کے بارے میں پڑھنا، تو یہ کتنا بڑا ظلم اور خوارج کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ یہ دیکھو در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بارے میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کا جو معنی بیان کرتے ہوئے اس میں لکھا، فرمانے لگے کہ یہاں پر رب ذوالجلال جن لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ تفسیر در منصور کی بھی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 18، اس میں لکھتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہتے ہیں مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ أَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لِقَوْلِهِ، کہ یہ مثال ہے جو رب نے کافروں کی دی ہے، مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ، کہ یہ مثال ہے جو رب نے کس کی دی ہے؟ کافروں کی، کس بات میں؟ کہ سنتے نہیں ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں صفحات اور سینکڑوں حوالہ جات قبر والوں کے سننے پر درج فرما دیے، یہ نامی جلد کے اندر، اور اس بات کا، اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے جو ایک محاورہ ہے اس سے آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ نفی سما ہی مانو تو یہاں سے سما قطن بمنا سمے قبول و انتفاع ہے، کہ یوں نہیں سنتے کہ سن کے کوئی اثر ہو، اور جب جس کو تم بار بار سمجھاؤ اور وہ آگے کوئی اس کا اثر ہی سے نہ ہو، تم دوسرے کو کہتے تو یہ تو بات سنتے ہی نہیں ہے، یہ تو بات سنتے ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے محاورے میں، ہمارے عرف میں ایک بچہ فلمیں دیکھتا ہے، باپ نے ایک بار روکا پھر دیکھتا ہے، پھر اس نے روکا، مارا، بار بار سمجھایا، تو کسی نے آ کے کہا کہ تم اچھے سمجھدار ہو، بچہ تمہارا روزانہ فلمیں دیکھتا ہے اور تم اسے سمجھا ہی نہیں رہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میری تو بات سنتے ہی نہیں ہے۔ تو کیا بچے کے کان ہی نہیں ہے؟ بچے کے کان ہیں، بچہ سنتا بھی ہے، بچہ مردہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو باپ کہتا ہے بچہ سنتے ہی نہیں ہے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، باپ اپنے آنکھ بیٹے کو 1000 بار کہتا ہے وہ میری نہیں سنتا، باپ اپنے آنکھ بیٹے کو 1000 بار کہتا ہے کہ وہ میری نہیں سنتا، کسی عاقل کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً کان تک آواز نہیں جاتی، کسی عاقل کے نزدیک جب باپ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹا میری بات نہیں سنتا، تو
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی عاقل کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً کان تک آواز نہیں جاتی، بلکہ صاف یہی کہ سنتا تو ہے مانتا نہیں، سنتا تو ہے مانتا نہیں، چونکہ سن کے مانتا نہیں تو آج کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری بات سنتا ہی نہیں۔ اس محاورے میں آیت اتری، ایک ہے باپ کا بیٹے کو سمجھانا اور ایک ہے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ان کافروں کو جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے انہیں سمجھانا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ طبیعت میں افسوس نہ لائیں، یہ ہیں ہی مردے، ان کو یہ سن کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ منفی القبور ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ آیات ہمارے آقا علیہ السلام سے اظہار محبت کے لیے نازل ہوئیں، دل جوئی کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو نازل فرمایا۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں بلکہ صاف یہ کہ سنتا تو ہے مانتا نہیں اور سننے سے اسے نفع نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر یہ آیت میں بھی کہہ دیا گیا، آیت کریمہ میں اسی معنی کے ارادے پر ہدایت شاہد کہ کفار سے انتفاع ہی کا انتفاع ہے۔ انتفاع کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل ہونا، سنانے کا، پر اس کی نفی کی جا رہی ہے، نہ کہ اصل سماع کا۔ یہ نہیں کہ سنتے نہیں، ابو جہل کے کان ہیں مگر سنتا نہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے سم بکم عمی۔ اب کوئی ایسا ہے کہ جو آج کہے کہ یہ جو جن کو ہمارے آقا علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے اس وقت اور قرآن نے ان کو سم بکم عمی کہا ہے کہ واقعی ان کے کان نہیں تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، واقعی گونگے تھے؟ کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے گا جسے کچھ بھی سمجھ ہے دین کی؟ سم بکم عمی، یہ شاعر کا قول نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور رب ذوالجلال کنہیں سم بکم عمی کہہ رہا ہے کہ جن کے کان بھی صحیح ہیں اور جن کی زبانیں بھی صحیح ہیں، جن کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، اور جس کی صحیح ہوں وہ تو پھر سم بکم عمی نہیں ہوتا۔ تو کیوں ہو گیا؟ یہاں لازم ہے کہ کہیں ہم کہ وہ گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، لازم ہے کہ یہ ترجمہ کریں، حالانکہ حقیقت میں واقعے کے اندر تو سموسے جتنے کان تھے ابو جہل کے، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، زبان بھی تھی، مگر قرآن مان ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ کان تو وہ ہوتا ہے جو حق سنے، آنکھ تو وہ ہوتی ہے جو حق دیکھے، زبان تو وہ ہوتی ہے جو حق بولے، اور رب نے دی تھی زبان کلمہ پڑھنے کے لیے، رب نے دیے تھے کان حق سننے کے لیے، اور اللہ نے دی تھی آنکھیں حق دیکھنے کے لیے۔ اور جس مقصد کے لیے رب نے یہ آزاد دیے تھے، جس نے وہ مقصد پورا نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے یہ کل عدم ہو چکا ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھو واضح طور پر قرآن ایک ایک عضو اگر اس نے حق قبول کیا تو قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، جیسے ہر عضو کے لحاظ سے ایسے پورے بدن کے لحاظ سے بھی ہے۔ جس بدن نے دین قبول کیا وہ زندہ ہے اور جس نے قبول نہیں کیا وہ مردہ ہے۔ اسی بنیاد پر اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید کی دوسری آیت جس میں رب ذوالجلال نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا، اور میں بارہا متعدد موضوعات پر اس آیت کو پیش کر چکا ہوں، اور نقش کل حجر ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ رب ذوالجلال نے سورہ انعام آیت نمبر 122 اللہ فرماتا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اس آیت کا سوائے اس کے کوئی شان نزول نہیں ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا
ابو جال سے جھگڑا ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ ابو جال نے سرکار کے بارے میں نازیبا لفظ بولے تو حضرت امیر حمزہ ابو جال پہ حملہ آور ہوئے، دوستی ٹوٹ گئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو ان کا لقب اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امیر حمزہ رب کے بھی شیر ہیں، رب کے نبی کے بھی شیر ہیں۔ تو ابو جال کے چیلوں نے کہا حمزہ میں اور ہمارے سردار میں تو کوئی فرق نہیں، ایک جیسے ہی ہیں، برادری، یہاں ہمارا جغرافیہ، محلہ، علاقہ، تو یہ حمزہ اب فضیلت انہیں کیسے مل گئی ہے؟ ایک جیسے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے آیت نازل کی کہ ایک جیسے نہیں ہے، کتنا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا اتنا ہی جتنا مردہ اور زندہ میں ہے۔ اب آیت کا جو پہلا حصہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ فلاں فلاں آپس میں برابر نہیں، نہ بینا بینا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ بات کس طرف لے جا رہا ہے اور کیا بات واضح کرنا چاہتا ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جیسے ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جال کے چیلے کہہ رہے تھے ابو جال جیسے ہی ہیں، تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ کیا آیت؟ یہ 8ویں پارے سورہ انعام کی۔ اللہ فرماتا ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا، کان میتا، کان ماضی ہے، ماضی میں مردہ تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فرما فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ من کان، تب بولا گیا کہ زمین پر تو وہ بندہ تھا مگر پھر بھی مردہ تھا۔ من کان، آوا من کان میتا، جو کہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور زندہ کیسے کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو روشنی دے دی۔ یمشی بھی فی الناس، جس روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے، تو پھر کمن، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کہ جو اب بھی اندھیروں میں ہے اور مردہ ہے، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آیت میں 2 حالتوں کا ذکر ہے، ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے کی، دوسری کلمہ پڑھنے سے بعد کی۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی حالت کو قرآن نے مردہ کہا۔ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، زمین پر تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، مگر مردہ بھی تھے۔ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، جو مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے ان کو اسلام سے زندہ کر دیا۔ اب اسلام لانے سے زندگی ملی، پہلے مردہ تھے۔ تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی حق قبول کرتا ہے پھر زندہ شمار ہوتا ہے، اگر حق قبول نہ کرے تو مردہ شمار ہوتا ہے، اور پھر جس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہو وہ تو پھر بہت بڑا مردہ ہے، کہ مردہ ہے اور آگے زندہ ہونے کی امید بھی کوئی نہیں اس کی، اس نے مردہ ہی رہنا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کو جو مردہ تھے اور رب کا علم تھا کہ آگے مردہ ہی رہیں گے اور یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کو رب نے منفی القبول فرما دیا ہے۔ یہ قرآنی تفسیر ہے جو قرآن خود اس آیت کی واضح کر رہا ہے کہ جس وقت ایک انسان چلتا پھرتا، اس کے اعضاء جس مقصد کے لیے رب نے وہ اعضاء دیے ہیں وہ مقصد پورا نہ کریں تو وہ اعضاء معطل ہیں۔ قرآنی نقطہ نظر سے اگرچہ طبی طور پر فزیکلی وہ کام کر رہے ہیں، ابو جال کی آنکھیں، ابو جال کے کان، ابو جال کی زبان اگرچہ بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے اور کان سنتے بھی ہیں، لیکن ساتھ سم بکم عمی بھی وہی اسی پر اور اس کی طرح پر بولا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس وقت جسم کی اعضاء پر یہ بولا جا رہا ہے تو پھر دل پر بھی یہی بولا جائے گا، پورے جسم پر بھی یہ بولا جائے گا، اور ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے مردہ قرار دے کر یہ فرمایا کہ محبوب آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر یہاں تفسیر کرتے ہوئے
محدثین مفسرین نے پوری وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے ساتھ لکھا یعزی نبیہ کہ رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یعزی اصل میں لغوی معنی ہے کہ کسی کو غم ہو رہا ہو تو اس کا غم بانٹنا، تعزیت کرنا. یہ جو ہم لفظ تعزیت بولتے ہیں، یعزی تعزیت اس کا مصدر ہے کہ کوئی غمگین ہے تو ہم تو تعزیت ہمارے عرف میں ہے نا، کسی کا کوئی فوت ہو چکا ہو تو پھر اس سے تعزیت کی جاتی ہے. تو مطلقاً یہ ہے کہ کوئی غمگین ہو تو اس کا دل بہلانا، کسی کو افسوس ہو رہا ہو تو اسے خوش کرنا. تو امام سیوطی کہنے لگے یعزی نبیہ، یہاں رب اپنے محبوب کا دل بہلا رہا ہے. یعزی نبیہ. اب دیکھو بات کہاں کی تھی اور غلط سوچ اسے کہاں لے گئی. بات تو سرکار کے کمال کی ہے، بات تو محبوب کی عظمت کی ہے کہ آپ کی تبلیغ بے مثال، آپ کا انداز بے مثال، آپ نے توحید سمجھانے میں کمال کر دیا. محبوب آپ نے حق ادا کر دیا. اور یہ اسی آیت کو رخ اس کا موڑ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی تم قبر میں کوئی سنائے گا تو سن نہیں سکو گے معاذ اللہ. یعنی کس قدر خیانت ہے مضمون قرآن کے ساتھ. اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ یہ وما انت بمسمع من فی القبور، انتا سے مراد زید عمر بکر تو ہے ہی نہیں. قرآن معین کر رہا ہے کہ انتا سے مراد تو ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اس پر بھی پوری امت متفق ہے چونکہ قرآن کی آیت نے معین کیا، اب انکار کون کرے. وما انت بمسمع من فی القبور، کیا آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبور میں ہے، یعنی کفار. انت آپ سے مراد رسول پاک کی ذات گرامی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے. تو اور تو کون ہے جس کو رب کہتے تجھے میں نے نبی بنایا؟ سرکار کی ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. قرآن نے جن کو انتا کہا، اور داتا صاحب کی زیارت کرے جانے والے کو جو انتا کہے تو وہ قرآن سے خیانت کر رہا ہے. قرآن میں انتا ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا، کسی اور کی حیثیت نہیں کہ اسے انتا کی جگہ رکھیں، کیونکہ انتا کو آگے اللہ فرما رہا ہم نے تجھے نبی بنایا ہے. تو یہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہے اور فاتحہ پڑھ رہا ہے، یا داتا صاحب جو کھڑا ہے، یا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جو کھڑا ہے، اس کو کہنا کہ آیت میں تیرا ذکر ہے، انتا اس پر فٹ کرنا، یہ انکار قرآن ہے من وجہ. اس واسطے کہ انتا سے مراد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اس کے سوا قیامت تک کے لیے یہ لوگ کوئی ایک واقعہ ہمیں بتا دیں. آیت اترتی تھی نا، اس کو پس منظر ہوتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، تو پھر پس منظر کیا ہونا چاہیے؟ پس منظر یہ ہے ہونا چاہیے ان کی تفسیر کا کہ مکہ شریف میں کوئی صحابی چلے گئے کسی مزار پر اور وہاں جا کے اس صاحب مزار کو آوازیں دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، تم نہیں سنانے والے ان کو جو قبر میں ہیں. مکہ شریف ہو، طائف ہو، مدینہ شریف ہو، عہد صحابہ ہو، جب تک وحی آ رہی تھی، جب یہ آیت اتری تھی، کوئی ضعیف درجے کی روایت بھی نہیں ہے کہ کوئی صاحب ایمان کسی قبر پہ جا کے کھڑا ہو تو رب نے روکنے کے لیے آیت نازل کر دی ہو. کتنا ظلم ہے، کتنا ستم ہے، اور تے در تے ظلم ہے. یعنی کس قدر قرآن سے ناانصافی اور زیادتی ہے کہ جس معنی کی کوئی دور تک احتمال ہی نہیں ہے، وہ ان لوگوں نے 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں آ کے گھڑ لیا اور کوسنا شروع ہو گیا اہل حق کو اور شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیے. یہ ہے وجہ جو حضرت عبداللہ بن عمر نے خوارج کے بارے میں، اہل حق کے بارے میں نہیں، خوارج کی یہ وصف بیان کیا. انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. جو خارجی لوگ ہیں وہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول موجود ہے. کیوں بدترین ہیں؟
فرمایا اس لیے بدترین ہے کہ جو آیات رب نے کافروں کے بارے میں نازل کری یہ وہی مومنوں کے بارے میں پڑھ دیتے ہیں۔ اب تم نے سامنے دیکھ لیا کہ قرآن ایک بات کفار کے بارے میں کہہ رہا ہے 100%، جس میں 1% بھی دوسرا احتمال نہیں، اور یہ وہ آیت داتا صاحب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ آیت خواجہ صاحب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اپنا تعین تو ان لوگوں نے خود کر دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا تعلق پیچھے کس کے ساتھ ہے اور کس حیثیت میں وہ اس آیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہاں بحث ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی تبلیغ کو داد دینے کی، حوصلہ افزائی کی، اور اس میں رب ذوالجلال نے جو کفار ہیں ایسے کہ جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، ہر کافر کی بات نہیں، وہ جب تک دوسرا کافر کلمہ اس نے نہیں پڑھا جس پر مہر نہیں لگی تھی وہ اس وقت تک مردہ ہے، پڑھے گا تو زندہ ہو جائے گا، لیکن جس کے دل پہ مہر ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ پہلے بھی مردہ ہے پھر بھی مردہ رہے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس دائمی مردے کو منفی القبور کہہ دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اس آیت کی تشریح قرآن مجید کی ایک اور آیت سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ محبوب یہاں تھا نا کہ ما انت بمسمن، تم سنانے والے نہیں ہو۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، محبوب تم اسے ہی سناتے ہو کہ جو ہماری آیتیں مان لیتا ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، کہ آپ اسے ہی سناتے ہو کہ جو ہماری آیت پر ایمان لے آتے ہیں، فہم مسلمون۔ اب اس آیت میں اور پہلی میں بالکل برابر کے مقابلے کے الفاظ ہیں۔ یہاں یہ تھا کہ جو قبروں میں ہے آپ ان کو نہیں سناتے، وہاں یہ ہے کہ جن کے دل مائل ہے جو مان لیتے ہیں محبوب آپ انہیں سناتے ہیں۔ تو جن نے کلمہ پڑھا محبوب علیہ السلام کے کہنے پر اللہ فرماتا تم نے ان کو سنا دیا ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے ان کو آپ نے نہیں سنایا۔ مطلب کیا بنا کہ ان کو سنانے کا فائدہ نہیں ہوا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا فائدہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن کو فائدہ نہیں ہو میں ان کا ذکر ہی نہیں کرتا، میں ان کا کرتا ہوں جن کو فائدہ ہو گیا ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اب اس آیت کے لحاظ سے جو یہ آیتیں سٹکر چھاپ رہے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، ان کے سامنے دوسری آیت رکھو کہ اللہ فرما رہا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، کہ محبوب آپ صرف اسے سناتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لے آئے۔ تو کیا جب مکہ شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں تشریف لے جا رہے ہوتے تھے اور آگے وہ لوگ جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے پکی سرکار اگر کسی کو بلاتے تھے تو کیا اس کو آواز نہیں جاتی تھی؟ کیا وہ سنتا نہیں تھا؟ ورنہ لازم آئے گا کہ آج کا ایک بدبخت جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہو اور آپ اسے کہیں بیٹھ جا، چلا جا، دفع ہو جا، سن لے، آپ کی آواز تو وہ سن سکے اور نبی کی آواز نہ سن سکے، تو پتا چلا کہ معاذ اللہ پھر تمہاری زبان میں زیادہ اثر ہے اور ان کی زبان میں معاذ اللہ اثر نہیں تھا۔ اس بنیاد پر جو ترجمہ ان لوگوں نے کیا، جو تفسیر ان لوگوں نے کی، اس سے درجنوں ہلاکتیں اور درجنوں خرابیاں آگے لازم آتی ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، اب ہمارے آقا علیہ السلام کی آواز سنتے سارے تھے، ابو جہل بھی سنتا تھا، عتبہ بھی، شیبہ بھی، اور عبداللہ بن ابی بن سلول، سارے اس طرح کے سنتے تھے، لیکن اللہ فرماتا آپ تو صرف ایمان والوں کو سناتے ہیں۔ تو مطلب کیا پتا چلا کہ چونکہ فائدہ ایمان والوں کو ہوا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں دوسروں کا ذکر ہی نہیں کرتا، جن کو فائدہ ہو محبوب میں نے ان کا ہی ذکر کرنا ہے۔ تو یہاں پر اب چونکہ اختصار سے اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یہاں خلاصہ یہ نکلا کہ ذکر ہے کس کا؟ کفار کا، اور پھر مطلب کیا بنا کہ کفار کو مردہ کہا گیا، پھر کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی، یہ بھی ذکر ہے تفسیروں میں، مردہ کہا گیا یا مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ اب اس پر کوئی یہ کہے کہ جب مردوں سے تشبیہ دی گئی تو پھر بات تو وہیں پہنچی
کہ مردے نہیں سنتے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ ابو جہل جیسے یہ تو مردے ہیں اور مردے نہیں سنتے، تو پھر جو اصل موضوع ہے اس کے لحاظ سے بات تو پھر وہیں جا کے ختم ہو گئی کہ کفار، یہ تو واضح ہے کہ من فی القبور کفار ہے، یعنی یہاں کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں، من فی القبور کفار ہے۔ اب جب کفار انہیں کہا گیا، کس وجہ سے کفار تشبیہ دی گئی، کفار کے ساتھ یعنی کفار قرار دیا گیا، تو کہ یہ کفار مردوں کی طرح ہیں، تو پھر تشبیہ کا یہ مطلب ہوا کہ جیسے مردے نہیں سنتے ایسے یہ بھی نہیں سنتے، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو سمائے موتا تم ثابت کرنے لگے ہو، تو جو دلیل دی اس سے تو بالآخر پھر یہی نتیجہ نکلا کہ کفار کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ، اور مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے، کافر بھی نہیں سنتے۔ سمجھ آ گئی ہے سوال کی؟ تو میں جواب دے رہا ہوں، اللہ کے فضل سے قیامت تک اس کا کوئی جواب نہ دے سکے گا۔ کفار کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے من فی القبور کو، وہ تشبیہ جامع ہے، سننے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، نہ سننے کی وجہ سے کہ مردہ بھی نہیں سنتا کافر بھی نہیں سنتا، اس میں تشبیہ نہیں دی گئی۔ تشبیہ دی گئی ہے سن کے قبول کرنے اور نفع پانے کے لحاظ سے، سن کے قبول کرنے اور نفع پانے کے لحاظ سے، کہ جس طرح جو دار تکلیف ہے اس وقت تک ہے جب بندہ زندہ ہے، اور اگر کوئی فوت ہو جائے، اب اس کو کوئی کلمہ پڑھائے وہ کلمہ غیر معتبر ہے، کوئی فوت ہو جائے اس کے بعد اس کو کوئی کلمہ پڑھائے اور وہ اس کو قبول کرے، یہ غیر معتبر ہے کہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تشبیہ اس انداز میں ہے کہ جس طرح من فی القبور سن کر باہر سے اس سے انتفاع نہیں پاتے، فائدہ نہیں پاتے، اور قبول کرنا سننا پایا گیا مگر سننے پر اثر مرتب نہ ہوا، اس جہت میں رب ذوالجلال تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے وہاں سننے کا کوئی فائدہ باہر ظاہر نہیں ہوتا عام دیکھنے والے کو، ایسے ہی ان کا سن لینا اس کے بعد کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ سن کے قبول کر رہے ہو، سن کے ایمان لا رہے ہو۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے سننے کے بعد جو سننے پہ اثر مرتب ہوتا ہے، سننے کے بعد جو سننے کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ رب ذوالجلال نے تشبیہ دی، اور یہ تشبیہ عام ہے ان مرد و مواد کے لحاظ سے۔ باقی اس میں جو آگے اولو الالباب ہیں اور بلند درجات والے ہیں، ان کی حیثیت اس سے جدا ہے، ان کا مقام اس سے جدا ہے، ان کا مرتبہ اس سے جدا ہے۔ وہ حدیث میں واضح کیا کہ وہ سن بھی لیتے ہیں فائدہ بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں قبول بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کو آگے سنا بھی دیتے ہیں۔ چونکہ جو اسلام کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک مکلف ہے جب تک فوت نہیں ہوا، فوت ہونے کے بعد قبر کے جو احوال ہیں اس کے لحاظ دنیا کو اٹیچ نہیں کیا جاتا، تو یہ دنیا کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے تشبیہ دیتے ہوئے اس کو یہ فرما دیا، تو پتہ چلا کہ تشبیہ محض عدم سماعت کے لحاظ سے نہیں ہے، تشبیہ جو ہے وہ اثر اور فائدہ مرتب ہونے کے لحاظ سے ہے۔ اور ہمارا جو سماع موتا مطلقاً قانون ہے وہ یہ ہے کہ سن لیتے ہیں، سننے کے بعد جس انداز میں عام بندے کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے جو سنایا تو اس کا یہ نتیجہ اثر مرتب ہو گیا، میں نے سنایا تو اب فوراً آگے سے اس پر یہ اثر مرتب ہوا، جیسے یہ اسے معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، علل اطلاق نہیں، کبھی کبھی اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے ان کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا کہ محبوب آپ کی سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد جو اثر قبول ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں قبول کر لیں، وہ صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یہاں بخاری شریف سے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو متعدد احادیث میں موجود ہے، بالخصوص بخاری شریف کے اندر،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ باب قول المیت وہو علی الجنازۃ، امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر باب یہ قائم کیا کہ میت کا بولنا، باب قول المیت، باب قول المیت وہو علی الجنازۃ، جنازہ 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 یہ وہ تختہ ہے جس پر کسی کو لٹایا گیا ہے بعد از وصال۔ تو امام بخاری کہتے ہیں چارپائی پر، جو چارپائی کندھوں پہ اٹھا کے اب قبرستان کی طرف جائیں گے، فرمایا چارپائی پر میت کا بول پڑنا۔ آج ہمیں یہ کہتے ہیں میت بھی کہتے ہو اور ساتھ یہ کہتے ہو بولتے بھی ہیں، میت بھی کہتے ہو، سماع موتا موضوع رکھا ہوا ہے، مردہ بھی کہتے ہو، ساتھ سننا بھی کہتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے اشتہار سے پہلے بخاری کا باب پڑھو۔ امام بخاری کہتے ہیں مردہ بھی ہے ساتھ بولتا بھی ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز، امام بخاری کہتے ہیں باب قول المیت وہو علی الجنازۃ، علی الجنازۃ، چارپائی پہ میت پڑی ہے اس کا بولنا، یہ باب ہے۔ اس کے تحت حدیث شریف لکھتے ہیں اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم، جب چارپائی پہ فوت شدہ بندہ رکھا جائے چارپائی پہ، پھر واحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ اپنے کندھوں پہ اسے اٹھا لیں، تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان كانت صالحة، اگر وہ بندہ نیک ہے، قالت قدمونی، کہتا جلدی لے چلو جلدی لے چلو۔ بخاری شریف ہے، میت ہے بولتا بھی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر برا ہو، قالت لِأَهْلِهَا، تو ان کو کہتا ہے جنہوں نے چارپائی اٹھائی ہوئی اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کیا کہتا ہے یا ویلہا این تذهبون بها، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے نہ لے جاؤ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اور سوائے انسان کے ہر مخلوق کی آواز سنتی ہے۔ دو ہی حالتیں، یا بندہ نیک ہے یا برا ہے، دونوں حالتوں میں بولتا ہے۔ اگر نیک ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو، کیونکہ اس کے لیے تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے اور پل کے پار محبوب ہے اور محبوب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، تو اس کو وہ کہتا ہے قدمونی، جلدی لے چلو۔ اور جس کو پتا ہے کہ آگے عذاب ہے، میرے لیے کام خراب ہے، وہ کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، یہی رہنے دو مجھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کوئی کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کوئی داستان قصہ کہانی نہیں ہے، صحیح بخاری شریف ہے، اور امام بخاری نے اپنا عقیدہ اس سے اخذ کر کے اوپر لکھ دیا ہے۔ باب قول المیت، میت کا بول پڑنا، میت کا بول پڑنا۔ اب یہ لوگ جو آج ہمیں سوالات کرتے ہیں سادہ لوگوں سے، اور لوگ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم اچھے لوگ ہو، بندہ فوت ہوا، کپڑے تم نے اس کے خود اتارے، آنکھیں تم نے بند کیں، اپنی آنکھیں نہ بند کر سکا، کپڑے اپنے اتار نہ سکا، غسل اپنے آپ کو دے نہ سکا، قبر میں خود اتر نہ سکا، اور جب تم نے مٹی ڈالی تو اسے ہی تم نے بلانا شروع کر دیا، اور اسی سے تم نے پھر مانگنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ سوال اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں فطور ہو اسلامی تعلیمات سے۔ یہ سکھ اور ہندوؤں کی طرف سے لائی ہوئی سوچ ہے مسلمانوں کے خلاف۔ شریعت مطہرہ میں، اسلام کے اندر بعد از وفات میرے پاس اس وقت 50 قسم کی افعال ہیں حدیث سے کہ جس کی روح نکل گئی ہے اس کے باوجود وہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو روح بھی نکل گئی ہے، کام بھی کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ شریعت کہتی ہے تم ہو دنیا میں اور بات برزخ والوں کی کر رہے ہو، یا تو چکر لگا کے واپس آؤ، تو پھر آپس میں مقابلہ بھی کر لو، اور اگر تمہیں پتہ نہیں اس جہان کے اصول کیا ہے، آداب کیا ہے، تقاضے کیا ہے،
تو برزخ اور دنیا کو جو برابر تولے وہ احمق اور بے وقوف ہو سکتا ہے، وہ دین کا سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں اپنی عقل وہ لا کے تول کے حدیث کو بتائیں کہ جس کی زبان چپ ہو گئی بولتا کیسے ہے، روح نکل گئی بولتا کیسے ہے، چل نہیں سکتا اٹھایا ہوا تم نے ہے اور وہ بولتا کیسے ہے، اور جس کا معاملہ پتھر جیسا ہے آگے پھر ڈر اس کو کس چیز کا ہے، یا جس کا معاملہ پتھر جیسا ہے آگے اس کو انتظار اور خوشی کس چیز کی ہے۔ تو جو قبر میں لیٹے ہوئے بندے کو بت اور مورتی سے تشبیہ دے، کہتے ہیں بس وہ ہندو کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں تم لیٹی کو پوجتے ہو، میں نے کہا جو یہ کہے وہ دین اس نے پڑھا تو کیا سونگا بھی نہیں ہے۔ دین میں اتنی وسعت، اتنی عظمت اور اتنی برتری ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلہ میں اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک جمعہ نہیں، متعدد جمعات کے اندر اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب میں صرف اختصار کے ساتھ، جو میں نے چاہتا نہیں تھا کس طرف جاؤں مگر وہ گفتگو کا پہلو کھل گیا، ٹائم تھوڑا ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ 50 افعال جو فوت ہونے کے بعد بندہ کرتا ہے، روح نکل گئی قبر میں دفن ہو گیا، اور نبی غیبدان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے دنیا بھی جو ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے اور برزخ بھی جو ہے، انہوں نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ سارے کام وہ جا کے کر رہے ہیں جن کی روحیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل گئی تھیں۔ اختصار کے ساتھ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تفصیل کو لکھا۔ بعد انتقال عقل و ہوش بدستور رہنا، روح کا پس از مرگ آسمانوں پر جانا، اپنے رب کے حضور سجدے میں گرنا، ان کی باتیں سننا، اپنی منازل جنت کا پیش نظر ان کے رہنا، اپنے برے ہمسایوں کی تکلیف محسوس کرنا، برے کے ساتھ کسی کی قبر بھی نہ ہو تو حدیث میں ہے کہ بندے کی قبر برے کے ساتھ ہو تو اسے قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے برے کی، تو اس سے بعد ہمسایوں سے ایذا اٹھانا، ان کی مزاج پرسی کو آنا، جو ہمسائے ہیں قبروں میں، قبر کا ان سے بزبان فصیح باتیں کرنا، یعنی جو قبر میں گیا ہے تو قبر کہتی ہے کہ جب اگر نیک ہو تو کہتی ہے، یہ بھی بخاری میں ہے کہ تو جب زمین پہ چلتا تھا تو اس وقت بھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور انتظار کیا میں نے بڑا تیرا، اب آ گیا ہے اب دیکھ میں بہت اچھا سلوک کروں گی، میں تو بڑی تجھ سے اداس تھی اور بڑی دیر کے بعد پہنچے ہو، اور اگر برا تو کہتی ہے تو مجھے چلتا نہیں بھاتا تھا اوپر اب اندر آ گیا تو اب میں تیرا حشر کرتی ہوں۔ پھر اس طرح انگلیوں میں ڈال کر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں دیواریں قبر کی آپس میں ملتی ہیں اور اس کی پھر پسلیاں آپس میں یوں داخل ہو جاتی ہیں، تو اب یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، تو قبر بے جان قبر ان سے باتیں کر رہی ہے۔ اب لاؤ کوئی عقل یہاں کہ جس سے پتا چلے کہ قبر بھی بے جان ہے اور بندہ بھی بے جان ہے، اور ڈائلاگ کہاں ہو رہا ہے، تو ایمان بالغیب ماننا ہے، ایمان بالغیب ہے تو پھر یہ ساری باتیں، اور اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر پھر زندوں کے اعمال انہیں سنائے جانا، پسماندوں کے لیے دعائیں مانگنا، قبر والوں کا پچھلوں کے لیے، روحوں کا باہم ملنا جلنا، منزلوں کی فصل سے آپس کی ملاقات کو جانا، اس کا گزرتے قریبیوں کو دیکھ کر پہچاننا، قبر والے کا مل کر خوش ہونا، آپس میں اچھے کفن پر فخر کرنا، یعنی مردے بعد از وصال کفن پر فخر کرتے ہیں، ایک کہتا میرا اچھے کپڑے کا، دوسرا کہتا نہیں تجھ سے میرا اچھے کپڑے کا ہے، یہ حدیث شریف میں باقاعدہ اس کا اس مفاخرت پائی جاتی ہے۔ اپنے اعمال حسنہ یا سیئہ کو دیکھنا، قبر میں عالم دین کا علم شریعت کو دیکھنا، اہل سنت کا یعنی سنی کا مذہب اہل سنت کو دیکھنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کا قرآن مجید کی طلب سے دل باغ باغ رہنا قبر کے اندر، اور پھر نیک بندوں کا خدمت اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و عباد اللہ الصالحین میں حاضر ہونا، یعنی قبر کے اندر بھی کچھ لوگوں کو حضوری رہتی ہے، کہاں کی؟ سرکار کے دربار کی،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ صالحین کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر 37 نمبر تلاوت قرآن میں مشغول رہنا. جس طرح جامع ترمذی کی حدیث شریف صحابہ نے خیمہ لگایا تو اندر تلاوت ہو رہی تھی قبر میں. 39 اپنے رب جل جلالہ سے باتیں کرنا. 41 بیل اور مچھلی کا لڑتے ہوئے ان کے سامنے آنا اور ان کا کھیل دیکھ کر ان کا جی بہلانا. بیل اور مچھلی دیکھو جوڑ آپس میں. بیل اور مچھلی حدیث شریف میں ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں اور قبر والا ان کو دیکھتا ہے اور مومن اس سے اپنا دل بہلاتا ہے. یہ ان کے لیے خصوصی اہتمام ہے اہل حق کے لیے. پھر اس کے بعد فرشتوں کو دیکھنا, ان سے باتیں کرنا, نیک ہمسایوں سے نفع پانا, ملائکہ کا ان کے پاس تحفے لانا, ان کا منتظر صدقات رہنا کہ ہمارے پچھلے کب صدقہ کریں گے, یہ قبر والوں کا انتظار ہے. ان کا منتہائے نظر تک وسیع ہو جانا ان قبر کا. یہ بھی سیاستہ میں موجود ہے کہ اگر بندہ نیک ہو تو قبر حد نظر تک فراخ ہو جاتی ہے. حد نظر. اب جو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو قبرستان میں چلے جائیں, قبر کے ساتھ قبر ہے, اور اگر 10 اکٹھے نیک ہیں تو ہر ایک کی حد نظر تک کس طرح فراخ ہوگی؟ ایک کی حد نظر تک ہوگی تو دوسرے کی کہاں جائے گی؟ وہ تو 2 مرلوں میں 4 دفن ہیں, اور حد نظر کے لیے کم از کم 20-25 ایکڑ تک تو کھلی ہونی چاہیے. تو عقل سے تولنے والے شکست پائیں گے اور عشق سے ماننے والے جیت جائیں گے. پھر نیکیوں پر خوش ہونا, پچھلوں کی نیکیوں پر. اولادیں برے کام کرے تو غم میں آنا, ان کے ملنے کا مشتاق رہنا, ہر گونہ کلام کے دفتر کھلنا, اگلے اموات کا مردہ نو کے استقبال کو آنا. جب کسی قبرستان میں کوئی نیا دفن ہو تو پہلے سارے اس کا استقبال کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا اس سے باقی عزیزوں دوستوں کے حال پوچھنا کہ جب کوئی نیا دفن ہوتا ہے تو پہلے کہتا ہے بتاؤ وہ میرے بیٹے کا حال کیا ہے, میرے بھتیجے کا حال کیا ہے. یہ سب حدیث میں ذکر ہے. 26 اس میں برے کفن والوں کا ہم چشموں میں شرمانا. یہ اچھے کفن والا فخر کرتا ہے تو جس کا اچھا نہ ہو وہ وہاں پر شرم محسوس کرتا ہے. ایسے ہی ان کی صحبت سے انس و فرحت یا معاذ اللہ خوف و خشیت پانا, یعنی اگر نیک اعمال ہے تو خوش ہوگا اور اگر برے ہیں تو اسے وحشت محسوس ہوگی. مسلمان کے دل خوش کرنے والے کا سرود و فرحت سے صحبت دلکشا رکھنا. دشمنان عثمان کا اپنی قبروں میں ایاذم باللہ دجال پر ایمان لانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس کو عذاب یہ ملے گا کہ قبر میں دجال پہ ایمان لے آئے گا, یعنی اس کی ساری زندگی کا سب سرمایہ ختم ہو جائے گا. تو قبر کے اندر کے یہ معاملات محبوب علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. اپنی قبور میں نمازیں پڑھنا, حج کرنا, لبیک کہنا, بلکہ ملائکہ کا انہیں تمام و کمال قرآن عظیم حفظ کرانا. یعنی جو حفظ کر رہا تھا فوت ہو گیا تو سرکار فرماتے ہیں قبر میں اسے مکمل کرا دیا جائے گا. حفظ کرانا. اور پھر رب تبارک و تعالی کا ان سے کلام جاں فضا فرمانا. پھر جنت کے نہروں میں غوطے لگانا. اب یہ جو ہم سے جھگڑتے ہیں تو یہ تو سارا جھگڑا سرکار سے کر رہے ہیں کہ ادھر یہ کہتے ہو فوت ہو گیا, ادھر کہتے ہو نہا بھی رہا ہے اور نہا بھی جنت میں جا کے رہا ہے اور غوطے لگا رہا ہے. یہ حضرت ماعز اسلمی سیاستہ بھی حدیث موجود ہے. جب ان کو رجم کیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا تھا نہ بتاتے, تو سرکار نے فرمایا ماعز اتنا پاک ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا. جو تلاوت قرآن میں مشغول مرے, جس طرح ہمارے قاری عبداللطیف جلالی صاحب, محمد لطیف جلالی صاحب, یہ ماڈل ٹاؤن میں مسجد محمد حسین میں رمضان میں حالت سجدہ میں فوت ہو گئے تھے. تو جو تلاوت قرآن میں مشغول مرے, تلاوت کرتا کرتا فوت ہو جائے, قرآن عظیم کا ہر وقت اس کی دل جوئی فرمانا, ہر صبح و شام ان کی اہل و عیال کی خبریں انہیں پہنچانا.
قرآن خبریں پچھلوں کی اس تک پہنچا دیتا ہے۔ بدوں کا نام قیامت سے گھبرانا، یعنی قبر میں پیغام پہنچتا ہے کہ قیامت کو اتنے صدیاں رہ گئی ہیں، جو جو قریب ہوتی ہے برے گھبراتے ہیں قبر کے اندر۔ اور مقتولان راہ خدا کے دل میں دوبارہ قتل کی آرزو ہونا، کہ جو شہید ہو کے دنیا سے گیا ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں شہید ہو جاؤں۔ دودھ پیتے شہزادے کا انتقال ہوا تو جنت کی دائیاں مقرر ہونا اور مدت رضاعت تمام فرمانا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے صاحبزادہ جب ان کا وصال ہوا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے قبر میں ان کے لیے جنت کی دائی کا انتظام کر دیا ہے کہ مدت رضاعت وہ پوری کروائیں گی قبر کے اندر۔ اس کے ساتھ نیکیوں کا شوق قیامت میں جلدی کرنا، اور پھر یہ اب 48ویں نمبر پر مسلمانوں کا سبز یا سفید پرندوں کے روپ میں جہاں چاہنا اڑتے پھرنا۔ 49 جنت کے پھل پانی کھانا پینا قبروں کے اندر۔ 50 سونے کی قندیلوں میں عرش کے نیچے ان کا سرور پانا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ یعنی 5 افعال 50 افعال جو حدیث شریف میں موجود ہے وہ ذکر کیے۔ اب ان لوگوں کا سوال، ادھر کہتے ہو فوت ہو گئے ہیں اور ادھر کہتے ہو بول رہے ہیں، ادھر کہتے ہو فوت ہو گئے ہیں، ادھر کہتے ہو سن رہے ہیں۔ تو یہ اہل سنت سے سوال نہیں، یہ جھگڑا تو ان کا پھر شریعت سے ہے کہ شریعت نے یہ سارے کمالات بیان کیے ہیں بعد از وصال، اور اس میں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہم ہیں دنیا میں اور بات ہے برزخ کی۔ برزخ جا کے ہو کے پھر ہم سے آ کے جھگڑے تو حق بنتا ہے اس کا کہ ہم کہیں گے یہ تو سب کچھ دیکھ آیا ہے، تو اب یہ جھگڑا کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی جائے بغیر جھگڑا کرے تو ہم کہیں گے یہ تو بالکل بے اصل ہے، جڑی بوٹی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اس نے یہ شریعت کو دنیا کو اور برزخ کو ملا کے تولنا شروع کر دیا، تو یہ تو دین کے تقاضوں سے دوری ہے۔ اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت کھوکھلی دیواروں پر ان کا مسلک قائم نہیں، بلکہ فولاذ سے بڑھ کے پکی چٹانوں پر ان کا مسلک قائم ہے۔ اور اسی عظیم مقصد کے لیے ہم انشاءاللہ 22 دسمبر کو لاہور آزادی چوک میں دوسرے افکار رضا سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں کہ جو حقائق کتابوں میں بند ہے اور ایک ایک دلیل پتھر پانی کرنے والی ہے تو اسے عوام تک پہنچایا جائے۔ لوگ جو پریشان ہیں دوسرے باطل پرستوں کی باتیں سن کر تو ان کے دلوں پہ مرہم باندھا جائے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو زخمی ہوں اسے احساس بھی ہو کہ میں زخمی ہوں اور مرہم جہاں ہو رہا ہے مجھے وہاں جانا بھی ہے۔ اس واسطے یہ ایک کوشش ہے، حقائق دلائل۔ اب جس مسئلے پر 500 حوالہ جات ہیں، 500 حوالہ جات، اور اگر سنی بیچارہ کسی کی بات سن کے پھسل گیا اور یہ سمجھے کہ ہمارے مسئلے کی تو کوئی دلیل نہیں، تو کتنا زیادہ نقصان ہوگا، کتنی زیادہ پھر ہمارا بھی مواخذہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیتے ہوئے دنیا پھسلتی رہی اور تم کچھ کر نہ سکے۔ اس واسطے ادارہ صراط مستقیم دلیل دروازے تک پہنچانا چاہتا ہے اور اپنے حصے کی ڈیوٹی دینا چاہتا ہے۔ ہم کمزور لوگ، ہم بالکل محدود سا علم رکھنے والے لوگ، مگر جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر افکار رضا سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا گیا اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ اپنی زندگی میں 100 افکار رضا سیمینار انشاءاللہ منعقد کیے جائیں گے۔ تو ایک ہمارا سلسلہ عقیدہ توحید سیمینارز کا ہے، فہم دین، دیگر سینکڑوں موضوعات اور پلیٹ فارم ہیں۔ افکار رضا سیمینار 22 دسمبر کو ہو رہا ہے، اس کی تاریخ یاد رکھیں، اور وہاں جو حقائق بیان ہوں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اہل سنت و جماعت کی روشن دلیلیں، مضبوط براہین ہیں۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم عوام میں ہر طرف اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔